اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکتوبر شمارہ 2025 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کے صفحہ نمبر 42 پر مضمون ہے بوڑھے ہو جائیں گے مگر آنکھ کبھی کمزور نہ ہوگی۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب ٹی وی پہلی بار آیا تھا تو اسے گھر کے سب سے بڑے کمرے کے ایک کونے میں احتیاط سے رکھا جاتا تھا اور لوگ دوسرے کونے میں بیٹھ کر اسے دیکھتے تھے تاکہ آنکھوں پر برا اثر نہ پڑے اور نظر محفوظ رہے۔ وقت گزرتا گیا، سائنس ترقی کرتی گئی اور ٹی وی کا سفر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ سے ہوتا ہوا موبائل فون تک جا پہنچا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم موبائل اسکرین کو آنکھ کے بالکل قریب لے جاتے ہیں اور گھنٹوں اسے گھورتے رہتے ہیں، تو ایسے میں بینائی کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اینک کیوں نہ لگے؟ بینائی کی حفاظت کا آسان طریقہ۔ سوال یہ ہے کہ جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی صحت کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اندھیرے کمرے میں اسکرین کا استعمال آنکھوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ روشن کمرے میں بیٹھ کر موبائل، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ استعمال کریں۔ اگر آپ کا روزگار یا تعلیم اسکرین سے وابستہ ہے تو اینٹی گلیئر شیشے والی اینک کا استعمال کریں تاکہ آنکھوں پر پڑنے والی روشنی کی شدت کم ہو۔ سونے سے پہلے کرنے والے ضروری کام۔ سونے سے پہلے چند آسان اور مؤثر آنکھوں کی ورزشیں اپنا لیں جو بستر پر لیٹے لیٹے بھی کی جا سکتی ہیں۔ پہلی ورزش میں آپ نے پلکوں کو تیزی سے 60 بار جھپکانا ہے، اس سے آنکھوں کو حرکت اور طاقت ملتی ہے۔ دوسری ورزش میں آنکھوں کو اوپر نیچے، دائیں بائیں اور گول دائرے میں گھمائیں۔ تیسری ورزش میں چھت پر کسی ایک پوائنٹ کو گھور کر دیکھتے رہیے اور ساتھ ساتھ سر کو دائیں بائیں آہستہ آہستہ حرکت دیں۔ اس عمل سے آنکھوں کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور گردش خون میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر کے اوقات میں درج ذیل ورزشیں معمول بنانے سے آنکھیں ہمیشہ محفوظ رہیں گی، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ قریب اور دور کی مشق۔ اپنی انگلی کو آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس پہ توجہ مرکوز کریں، پھر کسی دور کی چیز پر نظر ڈالیں اور اس کو دیکھیں۔ اس عمل کو 10 سے 15 بار دہرائیں۔ یہ ورزش آنکھوں کے لینس کو مضبوط بناتی ہے اور نظر کی کمزوری کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ آنکھ کی صلاحیت بڑھانے کی ورزش۔ اپنی انگلی کو آنکھ کے سامنے رکھیں اور آہستہ آہستہ اسے قریب لائیں، پھر دور لے جائیں۔ اس عمل کو 10 بار دہرائیں۔ یہ ورزش آنکھوں کے توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر بناتی ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے آرام۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر گرم کریں اور آنکھوں پر ہلکے سے رکھیں۔ آنکھیں بند رکھیں اور گہرے سانس لیتے ہوئے 2-3 منٹ تک آرام کریں۔ یہ ورزش آنکھوں کی تھکاوٹ دور کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے اور آنکھوں کے عضلات کو آرام پہنچاتی ہے۔ افسوس کہ آج ہم ایک چھوٹی سی اسکرین میں سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس نہ کھڑکی سے باہر دیکھنے کا وقت ہے، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ سننے کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر 10 میں سے 6 افراد کی نظر کمزور ہو چکی ہے۔ لہٰذا ان مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسکرین کے استعمال میں توازن رکھیں، صحت مند غذا کھائیں اور آنکھوں کی ورزش کو معمول بنائیں تاکہ زندگی روشن اور صحت مند نظر کے ساتھ آگے بڑھتی رہے۔ صفحہ نمبر 42 پہ ایک اور مضمون محمد ابراہیم خوشاب سے لکھتے ہیں، اب بیوی بچوں کو لوگوں کی باتیں
نہ سننی پڑیں گی۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ آپ سے نسبت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا ہے۔ اعمال سے پلنے، بننے اور بچنے کا یقین پختہ ہو گیا ہے۔ اپنے چند تجربات آپ کی خدمت میں تحریر کر رہا ہوں۔ بچھو زہریلے جانور کا گھر سے صفایا۔ ہمارے گھر میں کیڑے چھپکلیاں بہت زیادہ تھیں جو کسی بھی طرح ختم نہ ہو رہی تھیں۔ عبقری سے دیکھ کر چھوٹی سی سفید کاغذ کی چٹ پر سلام علی نوح فی العالمین لگانے سے کیڑے مکوڑے گھر سے ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے گھر کے ہر دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، زہریلے کیڑے مکوڑے، چوہے، چھپکلی وغیرہ گھر میں نہیں ہیں۔ یہ آیت میں نے اپنی پھپھو کے گھر بھی لکھ کر لگائی کیونکہ ان کے گھر میں بچھو وغیرہ بہت نکلتے تھے۔ الحمدللہ ان کو بھی اس مسئلے سے نجات مل گئی۔ اگر کبھی کوئی بچھو وغیرہ نظر آ بھی جائے تو ایسے بے جان محسوس ہوتا ہے کہ آرام سے مار لیتے ہیں۔ عزت، شان و شوکت خوب ملی۔ عبقری میں پڑھا تھا کہ دفتر یا جہاں آپ کام کرتے ہیں اندر داخل ہونے سے پہلے اسم الہی یا ولیو 11 بار پڑھ لیں تو آپ کو عزت اور وقار ملے گا۔ میں 5 سال اسکول ٹیچر رہا ہوں۔ اسکول داخل ہونے سے پہلے یہ اسم پڑھ لیتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی شکایت پرنسپل تک نہیں پہنچی، حالانکہ 1-2 دفعہ مجھ سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن الحمدللہ سرخرو رہا اور سب عزت سے پیش آتے۔ اسی طرح 1 سال اکیڈمی میں رہا، وہاں بھی عزت سے رہا اور عزت کے ساتھ فارغ ہوا۔ اکیڈمی کے پرنسپل نے کہا، میں آپ کے ساتھ کام کر کے بہت مطمئن ہوں۔ اب جہاں کام کر رہا ہوں وہاں بھی یہ عمل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازی فرمائی ہے۔ پہلے میں جب سفر کے لیے نکلتا تھا تو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ جب کوئی شاپنگ وغیرہ کر کے واپس آتا تو معلوم ہوتا دکاندار نے تو مجھے لوٹ لیا ہے، یعنی مہنگی چیز لایا ہوں۔ لیکن جب سے یہ عمل شروع کیا ہے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ جب یہ عمل کر کے جاتا ہوں تو جب کوئی چیز خریدتا ہوں تو بہت معیاری اور سستے داموں مل جاتی ہے۔ رزق میں بے بہا برکت۔ 7 چاول یا جو کے دانوں پر 697 بار ہر دانے پر یا رزاقو یا فتاحو پڑھیں۔ یہ عمل کر کے چاول کے دانے پرس میں، دم والی تھیلی یا گندم وغیرہ میں رکھیں، اس سے بہت برکت ہوتی ہے۔ ہم برکت والی تھیلی اور گندم میں بھی رکھتے ہیں۔ اتنی برکت ملتی کہ نئی گندم آ جاتی ہے لیکن ابھی پرانی ختم نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 43۔ ایک دن میں پرانا مسئلہ حل۔ نائلہ لاہور سے تحریر کرتی ہیں، ہمارے ایک عزیز تھے جو کہ نہایت دیانتدار، نمازی اور پرہیزگار سرکاری ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن کی فائل ایک سینئر افسر کی ضد کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، جو نہ دستخط کر رہا تھا نہ فائل آگے بھیج رہا تھا۔ حالانکہ متعدد سفارشیں بھی کی گئیں مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس مسئلے کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ اپنے طور پر اسباب اختیار کر کے تھک چکے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے جب مجھ سے اس مسئلے کا تذکرہ کیا تو میں نے انہیں ایک مجرب عمل بتایا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات ادا کریں، اس کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ انہوں نے ہفتے کی شب عشاء کے بعد یہ عمل کیا اور حیران کن طور پر اگلے ہی دن یعنی اتوار کے روز جب کہ دفتر بند ہوتے انہیں کال آ گئی کہ فائل تیار ہے، آپ کی پینشن والا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یہ سب اس بابرکت عمل کی کرامت تھی۔ الحمدللہ بڑا مسئلہ انتہائی آسانی سے حل ہو گیا۔ یہ عمل میرا بارہا کا آزمودہ ہے۔ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہوں تو اس عمل کی برکت سے نجات مل جاتی ہے۔ میرا معمول ہے کہ جب بھی یہ عمل کروں تو اس کا ہدیہ شیخ الوظائف صاحب اور ان کی نسلوں کو ہدیہ کرتی ہوں، جس سے اس عمل کی جلد تاثیر مل جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 44۔ خوشبودار تیل سے ذہنی دباؤ، تھکن اور جسمانی سوجن ختم۔
زیغم راولپنڈی سے لکھتے ہیں، اروما تھراپی ایک قدرتی اور قدیم طریقہ علاج ہے جس میں پودوں اور پھولوں سے حاصل کیے گئے خوشبودار تیلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تیل نہ صرف ہمارے جسم کو بلکہ ہمارے ذہن کو بھی سکون اور آرام فراہم کرتے ہیں اور بے شمار بیماریوں میں شفا بخش ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال سے مختلف ثقافتوں میں اس کا استعمال ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی یہ جدید میڈیکل کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ اور مؤثر علاج کے طور پر مقبول ہے۔ اروما تھراپی سے بیماری کی جڑ کو ختم کریں۔ اروما تھراپی کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ ہمارے جسم میں اکثر بیماریوں کی جڑ ذہنی دباؤ، تھکن، نیند کی کمی اور جسمانی سوجن ہوتی ہے۔ خوشبودار تیل ان مسائل کو نہ صرف دور کرتے ہیں بلکہ جلد کو نرم و ملائم بناتے ہیں اور ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ روغن بادام قدرت کا انمول تحفہ۔ اروما تھراپی میں بادام کا تیل ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بادام کے تیل میں وٹامنز اور غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ جلد کو ملائم اور خوبصورت بناتا ہے، پٹھوں کے درد اور اکڑن کو کم کرتا ہے، قبض اور نظام ہاضمہ کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، گردوں اور مثانے کی بیماریوں میں آرام دیتا ہے، دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور جلدی مسائل جیسے خارش اور ایگزیما میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ روغن بادام کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ۔ بادام کے تیل سے علاج کرنا بہت آسان ہے۔ جلد کی خشکی دور اور نرم بنانے کے لیے روزانہ نہانے کے بعد تھوڑا سا تیل لے کر نرم ہاتھوں سے جلد پر مالش کریں، خاص طور پر کہنیوں، گھٹنوں اور چہرے پر۔ پٹھوں کے درد کے لیے درد والی جگہ پر بادام کا تیل گرم کر کے ہلکی مالش کریں۔ یہ درد اور اکڑن کو ختم کرتا ہے۔ قبض یا ہاضمے جیسے مسائل کے لیے صبح کے وقت نیم گرم بادام کا تیل 1 چمچ لینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے بھی روزانہ بادام کا تیل استعمال کرنا مفید ہے کیونکہ یہ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بادام کا تیل خالص اور معیاری ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اس کے تمام فوائد حاصل ہوں۔ اگر آپ کو بادام یا کسی اور چیز سے الرجی ہے تو استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ حاملہ خواتین اور بچے بھی استعمال کرنے سے پہلے معالج سے رہنمائی لیں۔ صفحہ نمبر 45 پر ماں جبین کراچی سے لکھتی ہیں، دھنیا لسوڑے کا اچار اور آلو بخارے کی چٹنی، صحت لاجواب۔ کچن صرف کھانوں کی خوشبو یا ذائقے کا نام نہیں بلکہ یہ شفا اور راحت کا بھی ذریعہ ہے۔ چاہے وہ چہرے کی خوبصورتی ہو، وزن کی زیادتی، نزلہ زکام، بالوں کا گرنا، پیٹ کی گیس یا کھانے کے ذائقے میں کمی، ان مسائل کا حل آپ کے کچن میں موجود ہے۔ جہاں پڑی بظاہر عام غذائی چیزیں شفا کا انوکھا ذریعہ ہے۔ ہر ٹوٹکا آپ کے کچن میں موجود اشیاء سے جڑا ہے جو جسمانی طور پر فائدہ دیتا ہے اور صحت مند رکھنے میں معاون ہے۔ اس ضمن میں چند ٹوٹکے تحریر کر رہا ہوں۔ آلو بخارے کی چٹنی کی آسان ترکیب۔ آپ نے آلو بخارے کی چٹنی تو ضرور کھائی ہوگی۔ آج ہم آپ کو آلو بخارے کی چٹنی بنانے کی آسان ترکیب بتاتے ہیں جو ذائقے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اجزاء: خشک آلو بخارا آدھا کلو، املی کا گاڑھا رس 1 پیالی، ابلے بادام 10 عدد، کلونجی 1 چائے کا چمچ، ثابت لال مرچ 10 عدد، باریک کٹی ادرک 2 کھانے کے چمچ، چینی یا شکر 1 پیالی، سفید سرکہ آدھی پیالی، نمک حسب ذائقہ۔ ترکیب: آلو بخارے کو گرم پانی میں بھگو دیں۔ جب وہ نرم پڑ جائیں تو ہاتھ سے اچھی طرح مسل کر گٹلیاں نکال کر علیحدہ کر لیں۔ اب اس میں نمک کے علاوہ باقی مذکورہ تمام اجزاء ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب چٹنی گاڑھی ہو جائے تو اسے اتار کر ٹھنڈا کریں اور حسب ذائقہ نمک ملا کر مرتبان میں رکھ دیں۔ مزیدار آلو بخارے کی چٹنی تیار ہے۔ چند لمحوں میں چہرہ صاف اور شفاف۔ اگر چہرے پر چھائیاں وغیرہ ہوں تو استعمال شدہ چائے کی پتی کو اپنے ہاتھوں اور چہرے پر اسکرب
ملنا شروع کر دیں۔ اس سے چہرہ صاف اور نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ نزلہ اور زکام کے لیے موسم گرما نزلہ اور زکام کے لیے آدھا چمچ سفید زیرے کا پاؤڈر پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نزلہ اور زکام سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ قبض اور گیس کی شکایت ختم۔ شدید قبض و گیس کے لیے اجوائن 1 چٹکی، پودینہ 1 چٹکی، سنام کی 2 چٹکی 1.5 کپ پانی میں ابال کر حسب ضرورت شہد یا چینی ملا کر استعمال کریں۔ مرض کی شدت میں قہوے کا استعمال ہر آدھے گھنٹے بعد ہو سکتا ہے۔ چہرے پر نکھار اور داغ دھبے ختم۔ ہلدی، بیسن اور دہی کا پیسٹ بنائیں، ہفتے میں 3 دن لگائیں، چہرہ چمکنے لگے گا۔ سالن کو تازہ رکھنے کا گر۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو چھیل کر ڈال دیں یا آٹے کی 1 گولی باندھ کر ڈالیں، نمک جذب ہو جائے گا، اس سے سالن بھی جلد خراب نہ ہوگا۔ گوشت نرم کرنے کا طریقہ۔ بعض اوقات گوشت کو جب فریزر کیا جاتا ہے تو وہ جلد نرم نہیں ہوتا اور پکانے میں کافی دیر لگتی ہے۔ ایسی صورت میں پکانے سے پہلے اس پر ہلکا سا سرکہ یا لیموں کا رس لگا کر 30 منٹ چھوڑ دیں۔ اس سے گوشت کی سختی کم ہو جاتی ہے اور پکنے میں نرمی آتی ہے۔ لسوڑے کا اچار کریں گھر پر تیار۔ لسوڑے کا اچار جسے بہت پسند کیا جاتا ہے، اسے گھر پر بنانے کی ترکیب درج ذیل ہے۔ اجزاء: لسوڑے آدھا کلو، سونف 1 چمچ، نمک حسب ذائقہ، کچلا ہوا لہسن 2 کھانے کے چمچ، کٹی ہوئی لال مرچ 1 کھانے کا چمچ، ہلدی 1 کھانے کا چمچ، سفید زیرہ 2 کھانے کے چمچ، پسی ہوئی رائی 2 کھانے کے چمچ، سرکہ 1 پیالی، آئل 2 سے 2.5 پیالی۔ ترکیب: لسوڑوں کو ڈنڈی سمیت ابلتے پانی میں 5 منٹ ابالیں، پھر چھلنی میں رکھ کر ٹھنڈا کر لیں اور ڈنڈی نکال کر اچھی طرح خشک کر لیں۔ تمام مسالوں کو سرکے کے ساتھ ملا کر اس میں لسوڑے شامل کر لیں، پھر اس میں آئل ڈال کر لکڑی کے صاف خشک چمچ سے اچھی طرح ملائیں۔ جار میں ڈھکن دے کر 2-3 دن تھوڑی دھوپ میں رکھیں۔ مزیدار اچار تیار ہے۔ برتنوں سے بدبو ختم کریں۔ برتن دھوتے وقت 1 چمچ بیکنگ سوڈا شامل کر لیں، بدبو اور چکنائی وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ کچن کی 5 عادتیں جو موٹاپا روکتی ہیں۔ کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی ضرور پئیں۔ رات کو دہی، چاول یا بہت زیادہ نمکین چیزوں سے پرہیز کریں۔ کچن میں ہمیشہ لیموں، دار چینی، شہد، سونف اور اجوائن موجود رکھیں۔ کھانے کے بعد سادہ چہل قدمی 5 سے 10 منٹ، چکنائی کم اور فائبر یعنی سلاد، دال، سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ پاؤں کی جلن اب نہیں، بس یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ جن کے پاؤں کی انگلیوں کے اندر جو زخم یا خون پانی رشتہ ہو تو وہ وہاں پر رات کو سونے سے پہلے لگا لیں۔ 4 سے 5 بار لگانے سے دوبارہ نہیں ہوگی نہ خارش نہ زخم۔ نسخہ یہ ہے: سرسوں کا تیل اور تھوڑا سا نمک ملا کر 1 بار لگانے سے 1 رات کچھ جلن ہوتی ہے، مگر پھر ایسا آرام ملتا ہے کہ اس مسئلے سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ صرف 5 دن مسلسل یہ نسخہ استعمال کریں۔ دھنیے سے منہ کے چھالوں کا علاج۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو ثابت دھنیا بھگو کر صبح نہار منہ پانی پی لیا جائے تو چھالے ختم ہو جاتے ہیں، اور سوتے وقت دانت برش کر کے سونے سے چھالے بہت جلد ٹھیک ہوں گے۔ چھپکلی بھگانے والا اسپرے دیسی فارمولہ۔ پودینہ کے پتے 10 سے 15 عدد، لیموں کا رس 2 کھانے کا چمچ، پانی 1 کپ، ان سب کو بلینڈر میں پیس کر چھان لیں اور اسپرے بوتل میں بھر لیں۔ جہاں چھپکلی ہو وہاں روزانہ اسپرے کریں۔ لیموں خشک ہو جائے تو لیموں کو نیم گرم پانی میں 10 منٹ بھگو دیں، وہ دوبارہ تازہ جیسے ہو جائیں گے۔ چاول میں بو۔ چاولوں میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر پکائیں، پرانی بو ختم ہو جائے گی اور خوشبو بھی بڑھ جائے گی۔
دال جلدی گلانی ہو تو دال پکاتے وقت پانی میں تھوڑا سا تیل اور ہلدی ڈال دیں، دال جلدی گل جائے گی اور ذائقہ بھی نکھر جائے گا۔ چائے مزیدار خوشبودار بنانی ہو تو چائے میں ایک دانہ الائچی ڈال دیں، خوشبو اور ذائقہ لاجواب ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 46 پر انجم جاوید کراچی سے جدید دور میں 100 سال سے زیادہ عمر پانے کا راز لکھتے ہیں، انسانی زندگی کی بقا اور صحت کا سب سے بنیادی ذریعہ غذا ہے۔ یہ صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ جسم، دماغ اور روح کے لیے توانائی اور سکون کا سرچشمہ ہے۔ جیسی غذا ہم کھاتے ہیں ویسی ہی ہماری صحت، طبیعت اور مزاج پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ متوازن اور صحت مند غذا جسم کو طاقت دیتی ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے، جبکہ ناقص اور بے اعتدال خوراک مختلف امراض، کمزوری اور ذہنی بے چینی کا باعث بنتی ہے۔ جدید دور میں 100 سال سے زائد عمر پانے کا راز۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں چند علاقے ایسے ہیں جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ فطری زندگی گزارنے کی وجہ سے اتنے صحت مند ہیں کہ وہ 100 سال یا اس سے بھی طویل عمر پاتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق ان علاقوں میں رہنے والوں کا 100 سال کی عمر تک زندہ رہنے کا امکان امریکہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ اس اصطلاح کو امریکی محقق نے عام کیا تھا۔ انہوں نے ایسے علاقوں کو بلیو زون کا نام دیا تھا جن میں یونان کا اکاریا، کیلیفورنیا کا لومبارڈیا، کوسٹاریکا کا نکویا پیتسولا، جاپان میں اوکیناوا اور اٹلی میں سارڈینیا شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں شوگر، دل کی بیماریاں، سرطان اور لا علاج بیماریوں کی شرح بہت ہی کم ہے۔ محققین نے ان علاقوں میں رہنے والے افراد کی چند مشترکہ قدریں تلاش کیں تاکہ یہ وضاحت کی جا سکے کہ ان کی طویل العمری اور اچھی صحت کا راز کیا ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے افراد کی غذا بنیادی طور پر سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ کثرت سے سبزیاں اور پھل کھاتے ہیں جو ضروری وائٹامنز، معدنیات، فائبر سے بھرپور اور صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پھل اور سبزیوں پر مشتمل خوراک سے دل کی بیماریوں اور سرطان ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ پھل اور سبزیوں پر مشتمل خوراک عمومی صحت، جلد اور ہاضمے کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق روزانہ کی خوراک میں 400 گرام پھل اور سبزیاں شامل کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ دالیں، پھلیاں اور اناج، پروٹین میں شامل مختلف خوراک ان علاقوں میں اہم سمجھی جاتی ہے جس کے بیش بہا فوائد ہوتے ہیں۔ یہ فائبر سے بھرپور ہیں اور ان میں چربی بھی کم ہوتی ہے جس کے معدے، آنتوں اور دل پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غذائیت سے بھرپور خوراک، بلیو زون میں رہنے والے اناج کی کافی مقدار کھاتے ہیں۔ اس میں چربی کی مقدار کم ہوتی ہے لیکن فائبر کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے فیٹی ایسڈ، وٹامن بی، فولک ایسڈ اور دیگر غذائیت سے بھرپور چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں جو، گندم، چاول اور مکئی شامل ہیں۔ ایسی خوراک دل کی بیماریوں کے خطرات کم کرنے میں کافی مفید ہوتی ہے۔ پانی اور قہوہ کا استعمال، زیادہ پانی کا استعمال بیان کیے گئے بلیو زون کے تقریباً تمام خطوں کی خاصیت ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ باقاعدگی سے پانی پینا اچھی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی قدرتی جڑی بوٹیوں پر مشتمل قہوہ بھی ان خطوں میں کافی عام ہے۔ خصوصاً جاپان کے اوکیناوا میں قہوے کا استعمال بہت کثرت سے کیا جاتا ہے۔ گوشت کا استعمال بلیو زون کے خطوں میں کم مقدار میں کیا جاتا ہے اور اسے بکثرت نہیں کھایا جاتا۔ ایسے خطوں میں خوراک میں گوشت عام طور پر خصوصی موقعوں پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ پیدل چلنے کی عادت، طویل العمری کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ خوراک کے علاوہ
ان کی روزمرہ زندگی اور جسمانی عادات کا بھی کافی اہم کردار ہے۔ وہاں روزمرہ زندگی میں جسمانی مشقت والے کاموں کو ضرور ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنے ذریعہ روزگار کے علاوہ گھر میں موجود باغیچے وغیرہ کی خود دیکھ بھال کرنا، زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا اور اپنے کام خود کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آرام اور رات کی نیند کو کافی اہمیت دیتے ہیں۔ ان خطوں کے رہائشی دوپہر میں کچھ دیر قیلولہ کرتے ہیں۔ نیند جسمانی اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، جس کے جسمانی صحت پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ان خطوں میں بسنے والے افراد کافی میل جول رکھتے ہیں اور اکثر خاندان، دوستوں یا ہمسایوں کو کھانے میں شریک کرتے ہیں۔ یہ بات عین حقیقت ہے کہ تنہائی بری صحبت کا باعث بنتی ہے، اور اسی لیے صحت مند معاشرے کے لیے تعلقات کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ نیلوفر افریقہ سے لکھتی ہیں، آئیں مرحومین سے بات کریں، اولیاء و صالحین اور مرحومین سے ملاقات کا تیر بہدف عمل۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں افریقہ میں مقیم ہوں، مگر الحمدللہ آپ کے بتائے ہوئے بہت سے اعمال کیے جن سے بہت نفع پایا۔ قارئین کی خدمت میں مجرب مشاہدہ تحریر کر رہی ہوں تاکہ جو میں نے دیکھا اور پایا دوسروں کے لیے بھی باعث خیر بنے۔ میں نیک اولیاء و صالحین کی ارواح کو سورہ فاتحہ، کلمہ طیبہ، ایک مخصوص عمل پڑھ کر ہدیہ کرتی تھی اور ان کے وسیلے سے دعا کرتی تھی۔ یہ عمل اتنا بااثر ثابت ہوا کہ اکثر خواب میں نیک ہستیوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جو بھی حاجت پیش ہو عمل کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ فوراً راستہ کھول دیتا ہے۔ مرحومین سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ عمل زندگی کی سب سے بڑی روحانی ڈھال بن چکا ہے۔ اس کی برکت سے نہ صرف مرحومین سے ملاقات ہوئی، روحانیت ملی، بلکہ بارہا حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت، رجال الغیب سے ملاقات، فرشتوں کی تجلیات اور دعا میں عجیب کیفیت نصیب ہوئی۔ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتی ہوں تو اکثر نورانی مخلوق کا دیدار ہوتا ہے، اور الحمدللہ جو بھی دعا مانگتی ہوں وہ رب کریم فوراً قبول فرماتا ہے۔ چند سال قبل ایک عجیب و غریب آزمائش کا سامنا رہا۔ میرے شوہر کو ہر سال جنات کسی غیر مرئی مقام پر اٹھا کر لے جاتے تھے، کئی دن اپنے قبضے میں رکھتے، اور میں تڑپتی، روتی اور فریاد کرتی رہتی۔ پھر کافی دنوں بعد وہ ملتے اور بہت پریشان ہوتے۔ کچھ عرصہ قبل ایک عجیب اور خطرناک مسئلے کا سامنا تھا۔ شوہر پر جنات قابض تھے۔ انہوں نے شوہر کو کہیں غائب کر دیا۔ میں رو رو کر اللہ کے حضور گڑگڑاتی رہی اور نیک اولیاء اور صالحین کو ہدیہ کرتی رہی۔ اللہ نے ان نیک ہستیوں کی برکت سے خصوصی کرم فرمایا۔ قریب قبرستان میں نیک مرحومین کو ہدیہ کیا۔ گھر پہنچی تو مجھے ان کے واپس آنے کی خوشخبری ملی، اور دوبارہ اب تک یہ مسئلہ نہ ہوا۔ مرحومین سے ملاقات اور فیضیاب ہونے کا وہ مخصوص عمل یہ ہے: اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر اولیاء و صالحین کی ارواح کو ہدیہ کرتی ہوں۔ نوٹ: اس عمل کی اجازت ہے، آپ بھی شیخ الوظائف کی اجازت سے یہ عمل کیجیے، اپنے مرحومین سے ملاقات کریں اور ابکری میں ضرور لکھیں۔ آپ کے پاس کوئی اور عمل ہو جس سے مرحومین سے گفتگو کریں تو ضرور لکھیں، واقعہ ہو تو ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کوشش کریں ہمیشہ ابکری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔